تنہا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ میری مشکل صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا اور اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لینا توحید کہلاتا ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان تسلیم کر لے کہ انہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمام جہان میں سے مجھے ہی دیکھتا ہے، وہ میری حرکات کو دیکھتا ہے، میرے لیل و نہار کو دیکھتا ہے، میری محفلوں کو تنہائیوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارے، اور یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اٹھے اللہ کی نافرمانی میں اٹھ جائے، کیونکہ اللہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ میں یہ تصور کر لے کہ وما کان ربک نسیہ، اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، حق مارتا ہوں، پراپرٹی غصب کرتا ہوں، کسی اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہوں، اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، وما کان ربک نسیہ، دنیا اگرچہ اسے بھلا دے لیکن میرا اللہ اس چیز کو نہیں بھولتا، اچھائی کروں یا برائی کروں، دنیا کو علم ہو یا نہ ہو، وما کان ربک نسیہ، یہ بات وہ تسلیم کر لے کہ میرا اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ توحید اس چیز کا نام ہے انسان دل و دماغ میں تصور کر لے انہ کان علیما خبیرا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ جانتا ہے، وہ میری ایک ایک حرکت سے، ایک ایک ادا سے باخبر ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس بات کو دل و دماغ سے تسلیم کر لے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا سے چھپ جائے اور گناہ کرنے لگے، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں، کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر رینگتی ہوئی کالی چونٹی اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور تو ہے، اور اللہ کان علیکم رقیبا بھی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ توحید ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس مسئلہ کو اجاگر کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ ایک تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان تمام دوسرے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کوئی بھی بابا، کوئی بھی درخت، کوئی بھی شجر، کوئی سورج، چاند، ستارے جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر تمام لوگ مل جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اٹھا لے تو اللہ کہتا ہے ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس مکھی سے وہ کھانا واپس لے سکے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلہ کو اجاگر کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ وہ مسئلہ ہے توحید کا جس مسئلہ پہ چلتے ہوئے، جس کا اقرار کرتے ہوئے، جس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ وہ سنجیدہ ترین مسئلہ ہے جس مسئلہ پہ چلنا یوں سمجھیے آگ کے انگاروں پہ چلنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے توحید کا جس کو اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے پہلا رکن ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ وہ رکن ہے اگر انسان توحید پہ کاربند نہیں رہتا، اس کے بقایا 4 ارکان، وہ نماز پڑھتا ہے اگر توحید نہیں ہے تو بیکار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو توحید نہیں ہے تو بیکار ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے توحید نہیں ہے تو بیکار ہے، وہ حج کرتا ہے توحید نہیں ہے تو بیکار ہے۔ توحید ایسا مسئلہ ہے
کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، عبادات میں یکتا ماننا، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حاضر و ناظر ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی میری تمام حرکات کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو علم غیب رکھتا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو مشکلیں حل کر سکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری دستگیری کر سکتا ہو، جو ہمیں مال دے سکتا ہو، رزق دے سکتا ہو، شفا دے سکتا ہو، صرف اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ اذا مرضت فهو یشفین، صرف اللہ ہے جو مشکل سے نجات دیتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو دعائیں سنتا ہے جب انسان مشکل میں آ کے دعا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ دیکھ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو آزما لیا ہے، رشتہ داروں کو آزما لیا ہے، دوستوں کو آزما لیا ہے، اللہ تمام لوگ میری مدد کرنے سے قاصر ہیں، اب میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، میرے مالک میری مدد فرما۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو اس وقت بھی دعاؤں کو سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ توحید اس چیز کا نام ہے عزیز طلبہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور کیا فرماتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ تربیت یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اکرام کو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا۔ یا غلام، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو، اس کی مرضی کے مطابق، موبائل کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نصیحت کرتا ہوں ان تستحی من اللہ کما تستحی رجل قومک صالح، اللہ کا اتنا حیا ضرور کرنا جتنا تم ایک اپنے معاشرے کے نیک انسان کا کرتے ہو۔ یار ابا جی آگے میں نے سگریٹ نہیں پینی، یار ابا جی آگے گالی نہیں نکالنی، محلے کے مولانا صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، میں نے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، گانے نہیں سننے، میں نے ان کا حیا کرنا ہے، تم کانوں سے ٹوٹیاں اتار دیتے ہو، تو کیا اللہ کا اتنا بھی حیا نہیں کر سکتے کہ اس کی حیا میں موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دو؟ اللہ کے حیا میں اپنے کانوں سے ٹوٹیاں اتار دو، اللہ کے حیا میں لغویات کا استعمال چھوڑ دو، گالی گلوچ چھوڑ دو، اللہ کا اتنا بھی حیا نہیں کر سکتے؟ توحید اس چیز کا نام ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، تجدہ تجاہک، پھر دیکھیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شرک ہے۔ احترام سب کا کریں لیکن خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ توحید ہے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے زندگی میں تمام مشکلات مسائل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تجدہ تجاہک۔ پھر جب تم مشکل میں آتے ہو، پریشانی میں آتے ہو، تو آقا فرماتے ہیں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تجھے یوں محسوس ہوگا جیسے اللہ تیرے سامنے کھڑا تیرے تمام مسائل، پریشانیوں، مشکلات کو خود تیرے سامنے کھڑا حل کرتا جا رہا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ بھی مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اس پہ توکل کرو،
ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے نا، تو مانگو، اور سے کیوں نہیں مانگتے؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا کون مالک ہے؟ اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ہے جو آسمانوں کا رب ہے؟ کون ہے جو عرش کا رب ہے؟ اس سے مانگو۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب زمین و آسمان کے تمام خزانے ہی اللہ کے ہیں تو پھر ہم کیوں کسی اور سے مانگیں؟ ہم کسی اور کے سامنے کیوں اپنا سر جھکائیں؟ ہم کسی اور کے سامنے کیوں اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کے تعویذ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ہم دھاگے پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اگر توکل اللہ پہ بن جائے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر آپ اللہ پہ اس طرح توکل کریں جیسے توکل کرنے کا حق بنتا ہے، تو اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بھوکے نہیں سوئیں گے، آپ مشکلات میں تنہا نہیں ہوں گے، آپ مسائل کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ جس کا اللہ ہوگا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یاد رکھیں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والے کا کبھی بھروسہ نہیں توڑتا، اللہ کبھی توکل نہیں توڑتا۔ ہمیں توکل ہوا تعویذ پہ، توکل ہوا دھاگے پہ، توکل ہوا اس چھلے پہ، انگوٹھی پہ، کہ یہ ہمیں بیماری سے چھٹکارا دے گا، یہ ہمیں مسائل سے آزاد کرے گا، نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کو پکارو جو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے، انسان کسی بھی مشکل کے مرحلے میں پھنس جائے، اسے نظر آئے کہ جب کوئی نظر نہیں آتا خدا نظر آتا ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ توکل صرف اللہ پہ، عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری نہ آئے، دعا کرتے ہوئے یہ فوٹو سیشن نہ کرواتا پھرے، حج کرتے ہوئے یہ فوٹو سیشن نہ کرواتا پھرے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دعا نہیں کر رہا، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ عبادت میں شرک، اسی چیز کا نام ہے عبادت میں شرک، کہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا کو دکھانا۔ اسے پکاریں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب، اسے پکاریں جو کہتا ہے میں قریب ہوں، مجھے پکارو۔ وہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ انسان کی شارک سے زیادہ قریب۔ اس لیے انسان کو توحید پہ کاربند رہنا چاہیے۔ میں خلاصہ بیان کر دوں، توحید اس چیز کا نام ہے اللہ پر ہی بھروسہ کیا جائے، اسی پہ توکل کیا جائے، تعویذ پہ، دھاگے پہ، چھلے پہ، بزرگوں پہ، سورج پہ، چاند پہ، ستاروں کی گردش پہ یقین نہ کیا جائے۔ نجومیوں کے پاس جانا بھی کفر ہے، اور توحید اس چیز کا نام ہے انسان اللہ کو اس کی ذات میں ایک مانے، صفات میں ایک مانے۔ وہ رحمان ہے، کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، وہ رحیم ہے، کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، وہ ستار ہے، کوئی ستار نہیں ہو سکتا، اللہ اکیلا ہے، اس کے 99 اس کے نام ہیں، وہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت، اسی سے مدد۔ مطلب انسان کچھ بھی کرے، دل و دماغ میں یہ تصور جم جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا حیا کرے، اس سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھائے کہ میرا اللہ مجھ سے نہ روٹ جائے۔ اس کا نام توحید ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اللہ کو ہر وقت حاضر بھی مانے، ناظر بھی مانے کہ وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے دل کے راز نہیں جانتا، کوئی ولی، کوئی نبی
مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، دستگیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے انبیاء پہ بھی مشکلیں آئیں، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کے اللہ کو پکارا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اللہ ہی سے مانگا، زکریا علیہ السلام نے بیٹا اللہ سے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے بھوک لگی تو کھانا اللہ سے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام نے شفا مانگی تو اللہ سے مانگی، اور سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دیکھیں عقیدہ، دیکھیں عقیدہ، مچھلی کا پیٹ ہے، کوئی رستہ نہیں ہے آزادی کا، کوئی رستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، تو وہاں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، جو بندہ مشکل کے حالات میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر نہ ماننا، اور توحید اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس بات کو دل و دماغ سے تسلیم کر لے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا نام ہے یہ جان لے کہ تمام دنیا کے لوگ مل جائیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، دنیا کے تمام جہان کے لوگ مل جائیں مجھے نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت علی ان يضروك بشيء، اگر تمام دنیا کے لوگ مل جائیں اور نقصان پہنچانا چاہیں، نفع دینا چاہیں، اللہ نہ چاہے، کیونکہ مشیت اللہ کی چلتی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی زمین ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اور اس پہ اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا اعلان ہے، یہی عقیدہ ہے کہ خوف بھی صرف اللہ کا، توکل بھی صرف اللہ پر، دعا بھی صرف اللہ سے، استعانت صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی تعویذ پہ یقین کرنا، کسی داغے پہ یقین کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی توکل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان توحید پہ چلتا ہے اللہ کے سامنے ہی جھکنے کا عادی ہو جائے، وہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔